السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت برکت والا، رحمت والا یہ پاک مہینہ ہے، تو سب سے پہلے چاہیے کہ اس مہینے کے اندر نمازوں کی پابندی کرے، نیک عمل کرے۔ اللہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا کہ یہ پاک مہینہ پھر سے ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو یہ مہینہ نصیب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے پھر یہ پاک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہر وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اللہ نے ہمیں اچھی اچھی غذائیں دی ہے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں رزق اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں کتنی برکت ہوتی ہے، جو انسان کبھی اچھا نہیں کھا سکتا وہ بھی اس مہینے میں اچھا کھاتا ہے۔ آپ دیکھیں، افطاری کے وقت ایک سے ایک بہترین چیز مہیا ہوتی ہے، ایک سے ایک بہترین چیز موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت فرماتا ہے، ثواب کو 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے کہ مولا ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ مہینہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے کہ اللہ ہمیں اسی مہینے میں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم نے جتنے گناہ پیچھے کر لیے ہیں اللہ سب سے ہمیں بری فرما دے، اور ہم وعدہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ اب کوئی گناہ نہیں ہوں گے، اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے معاف فرما دے گا جیسے آپ نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ اور یہ تو ایسا بابرکت مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے۔ رمضان شریف میں 5 حرف ہے، را، میم، زاد، الف، نون۔ رمضان کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آیا، رمضان چلا گیا۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسے کہو کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا یا رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا۔ رمضان آیا، رمضان گیا نہیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، تو اس کو ادب کے ساتھ بلانا چاہیے، ادب کے ساتھ اس کا نام لینا چاہیے، اور کوشش کرے کہ اس پاک مہینے میں جتنی زیادہ آپ عبادت کر سکے اتنی زیادہ عبادت کرے۔ کوشش کرے کہ آپ پاک رہا کرے، اور روزہ فرض ہے تو روزہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزہ وہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں جو بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، جو اگر روزہ رکھیں گے تو روزے کی حالت میں پھر وہ انتقال کر جائیں گے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوگا تو ایسے لوگوں پر روزہ معاف ہے، لیکن اور کسی پر روزہ معاف نہیں ہے تو روزہ ہر حال میں رکھنا ہی ہے۔ اس میں کوئی بہانہ نہیں چلتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اگر کوئی بیماری ایسی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔ روزہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اگر مالدار ہے تو حج فرض ہے، اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ فرض ہے،
اور روزہ نماز یہ ایسی عبادتیں ہیں بدنی عبادت کہ اس میں نہ تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے نہ تو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم تیری بارگاہ میں جتنا تیری عبادت کرے اور جتنا ہی تیری بارگاہ میں وظائف کرے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے اور یہ نیکیاں ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 11 مہینے ہیں جن میں آپ عبادت کریں گے لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان شریف کے مہینے میں آپ عبادت کریں گے، اتنا رمضان شریف کے مہینے میں ثواب کے حقدار بنیں گے۔ رمضان شریف میں اگر کسی کے ساتھ آپ نے ایک نیکی کر دی تو آپ 70 گنا اس کا ثواب لیں گے۔ اور رمضان شریف میں پہلے روزے سے آخری روزے تک بہت سے لوگ ہیں جو افطاری کراتے ہیں تو ان کا مرتبہ ہی کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ایک دن کی استطاعت ہے تو ایک دن ضرور افطاری کرائے۔ اگر استطاعت بالکل نہیں ہے کوئی بات نہیں، مایوس مت ہونا۔ حضور فرماتے ہیں کہ افطاری اگر کوئی کرائے گا اسے بہت زیادہ ثواب ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تو اگر کھجور سے یا پانی سے افطاری کرا دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اگر صرف ایک کھجور سے ہی افطاری کرا دے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب دیا جائے گا اور وہ بھی جنت کا حقدار ہوگا۔ آپ کے پاس کھجوریں بھی نہیں ہیں، آپ کسی روزے دار کو صرف ایک گلاس پانی دے دو۔ دیکھو اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، ایک گلاس پانی ہی کسی روزے دار کو دے دو، پانی پی لے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، آپ کو بھی نیکیاں ملے گی، آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ رمضان شریف میں روزہ افطار کرائے اگر حیثیت رکھتے ہیں اور اگر نہیں رکھتے تو ان کی خدمت کرے۔ کوئی افطاری کروا رہا ہے تو اس میں ہاتھ بٹائے اور روزے دار کی خدمت کرے۔ جتنی روزے دار کی آپ خدمت کریں گے اتنا زیادہ آپ ثواب کے حقدار بنیں گے۔ روزے دار سے زیادہ کام نہ کروائے، زیادہ کام نہ لے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں مالک جن کے یہاں کام کرنے والے کچھ روزے سے ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو ان پر تھوڑا دھیان دے اور کم کام لے تو ان کے ذریعے سے ان کو بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے تو روزہ رکھے اور نیک عمل کرے، عبادت کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ہر سال اسی طریقے سے یہ مہینہ نصیب ہو جب تک زندگی رہے، اور جب موت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی پاک مہینے میں موت دے۔ ویسے بھی اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب سانسیں رک جائے، کب موت آ جائے، کب موت کا فرشتہ روح قبض کر کے چلا جائے، لیکن دعا کرے جب تک زندگی ہے ہم نیک عمل کرتے رہے، دین کے کاموں میں حصہ لیتے رہے، دین کے کاموں میں پیسے خرچ کرتے رہے، اور جب زندگی ختم ہونے لگے، زندگی ختم ہو تو اسی مہینے میں موت آئے اور یہی مہینہ ہو، دن جمعہ کا ہو تو کیا ہی بات ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جنہیں رمضان شریف کا پاک مہینہ ملتا ہے اور رمضان شریف کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا کرتا ہے، اور پھر اس پر بہت خوش نصیب ہوتے ہیں
وہ لوگ کہ جن کو جمعہ کا دن ملتا ہے، جن کا جمعہ کے دن انتقال ہوتا ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ وعدہ کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے اور خرافاتوں سے دور رہیں گے، گانے بجانے سے اور ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے دور رہیں گے۔ انشاءاللہ بس اللہ کی عبادت میں لگ جائے، کیونکہ ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ قبرستان کے قریب میں کھڑے ہو کر کسی نے کہا، اے لوگو آؤ دیکھو یہ مردہ زندہ ہو گیا۔ تو لوگ واپس آئے۔ اس نے کہا، میاں یہ مردہ ابھی زندہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ زندہ ہو جاتا تو مجھے بتاؤ یہ کیا کرتا؟ تو لوگوں نے کہا، اگر یہ زندہ ہو جاتا تو عبادت کرتا، نمازوں میں لگ جاتا، اللہ کی عبادتیں کرتا۔ ان بزرگ نے کہا، یہ مردہ تو زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن تم ابھی زندہ ہو، تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے۔ اس اللہ کے ولی کی باتیں سن کے اپنے دل پر یہ نقش کر لو، دل میں اتار لو کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہم بھیجے گئے ہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رزق دینا اللہ کے ذمے ہے، رزق اللہ دیتا ہے، بندہ بھوکا نہیں سوتا۔ بندے کو اللہ رزق دیتا ہے، کہاں سے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے کہ اس کو رزق کیسے دینا ہے، لیکن بندہ کیسے لے گا یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ حرام طریقے سے لے گا یا حلال طریقے سے۔ صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا صبر کریں گے تو صبر کا پھل میٹھا ہوگا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں کام کرتے تو ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی، تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ساری مصیبتیں ہم پر ہی اللہ کو ڈالنی تھی، ہم پر ہی ساری مصیبتیں آ گئی۔ صبر کرے۔ صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا تھا، اور اللہ آزمائش لیتا ہے۔ ہم اور آپ کی بساط اور حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لیا، حضرت یونس علیہ السلام کا امتحان لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے۔ جو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے تو اس چھوٹے سے انسان کو 100-200 گرام کھانے والے کو رزق نہیں دے سکتا؟ بھروسہ کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، اور صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے، کھرا اترتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس برکت والے مہینے میں ہم پر بھی اپنے رحمتوں کی اور برکتوں کی بارش کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔